نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك۔ الہی آمین۔ یہ جو دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آج کا ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے ماہ سفر، اور اس مہینے کے متعلق جو بدشگونی پائی جاتی ہے اس عقیدے کی ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ سفر اسلامی سال یا قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ دوبارہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، یعنی جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی، تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں کے ساتھ ہی سال مکمل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ 4 حرمت والے حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال 12 مہینے کا ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل یعنی لگاتار: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یعنی یہ 3 لگاتار ہیں۔ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور چوتھا رجب مضر ہے، جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے 3 لگاتار ہیں۔ ان کے نام ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 3 لگاتار مہینے چونکہ حج کے مہینے ہوتے ہیں، ذوالحجہ حج کا مہینہ ہے، لیکن قافلے ذوالقعدہ سے نکلنا یا پھر مکہ کے قریب پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی واپسی محرم تک ہونے لگتی ہے۔ تو یہ 3 لگاتار مہینے حجاج کے لیے کہ وہ آرام سے اللہ کے گھر کا سفر کر سکیں، ان کو حرمت والا قرار دیا گیا۔ اور چونکہ اہل عرب عمرہ کے لیے زیادہ تر رجب کے مہینے میں آیا کرتے تھے، تو ان 4 مہینوں کو حرمت والا پہلے بھی سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی، یعنی دین اسلام سے پہلے بھی، اور اس کے بعد اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو قائم رکھا۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ،
جدال، قتال، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں، منع ہوتی ہیں. اس وجہ سے ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ماہ صفر اسلامی سال کا یا قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے. اس حوالے سے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے توہمات یعنی وہم اور بہت سی بدشگونیاں اس مہینے سے وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا ہے. جہاں کچھ چیزوں کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، کچھ دنوں کو، اس کے علاوہ صرف منحوس قرار نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو دور کرنے کے لیے کچھ خود ساختہ طریقے بھی ایجاد کر لیے جاتے ہیں. جیسے کہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں تو اس مہینے میں اپنے بچوں کی شادیاں کرنا بھی پسند نہیں کرتے، عقیقہ کرنا پسند نہیں کرتے، کسی اچھے کام کا آغاز کرنا پسند نہیں کرتے. اپنے کام کاج یا کاروبار کی اگر ابتدا کرنی ہوتی ہے تو اس مہینے کے ختم ہونے کا یا اس مہینے کی 13 تاریخ کے گزر جانے کا انتظار کرتے ہیں. اور اس کو دور کرنے کے لیے 13 تاریخ کو یا پھر اس مہینے کی مسلسل 13 دنوں میں چنے ابال کر بانٹے جاتے ہیں اور دوسروں کے گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں. خود کھانے سے گریز کیا جاتا ہے اور عقیدہ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہماری بلا ٹل جائے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بلائیں ٹال کر دوسروں کے گھروں میں ڈالیں؟ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام نہیں دیتا. اس کے علاوہ 365 آٹے کی گولیاں بنائی جاتی ہیں اور 365 کی جو گنتی ہے، یہ جو شمار ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سال میں چونکہ 365 دن ہوتے ہیں تو ہر دن کی نحوست کو شمار کر کے ایک گولی بنائی جاتی ہے، تو کل ہوتی ہیں یہ 365 یا 360 آٹے کی گولیاں بنا کر اس کو تالاب میں یا سمندر میں یا دریا میں ڈال کر مچھلیوں کو کھلایا جاتا ہے. اس سے بلائیں تو نہیں ٹلتی، بہرحال ہمارے جو سمندری ماحول ہے اس میں آلودگی ضرور پیدا ہو جاتی ہے، وہ گندا ضرور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ جو 360 گولیاں بنائی جاتی ہیں، کہ اس سے رزق میں ترقی ہوگی. اس کے علاوہ 311 مرتبہ یا اس سے زیادہ یا 360 مرتبہ ہی سورت مزمل کا ورد کیا جاتا ہے سنگل سٹنگ میں، یعنی ایک ہی مرتبہ میں. کچھ خواتین گھروں میں یا کچھ مرد حضرات مسجد میں جمع ہو کر اس کو ایک ہی وقت میں اتنی تعداد میں، یعنی 360 یا 311 یا 310 جو بھی جس کا کانسیپٹ ہے، اتنی ہی تعداد میں پڑھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس مہینے کو مردوں پر بھاری جانا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے بہت بھاری ہے. اس کے علاوہ اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے اسپیشلی، جس کا نام ہمارے معاشرے میں مشہور ہے 13 تیزی کے نام سے. یعنی اس مہینے کے آغاز ہوتے ہی ان کا کانسیپٹ ہے کہ بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ تاریخ کے اعتبار سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ 13 تاریخ کو وہ عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور وہ 13 تیزی کہلاتی ہے. 13 کے بعد بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ پورا ماہ جاری رہتی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ سال میں جتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں اس میں سے 90% بلائیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں. پورے سال میں جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں 90% بلائیں اس ماہ سفر میں نازل ہوتی ہیں. یہ سارے کانسیپٹس خود ساختہ ہیں،